بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر اعضاء کی پیوند کاری اور تعلیمات اسلامی، یہ حقیقتاً کل ہی کے لیکچر کا تسلسل ہے، اور ہم نے کل اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے جو علم طب اور میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کا ایک جائزہ لیا، اور یہ بات جانی اور دیکھی سائنس انسانی جان کو ترجیح دیتے ہوئے ہر صورت کے اندر اطباء ڈاکٹر حضرات انسان کی جان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کاوش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی ان کو وسائل حلت و حرمت سے قطع نظر میسر آتے ہیں، ان کو انسانی جسم میں ان کی بہم رسانی کر کے فراہمی کر کے انسان کی جان کو بچاتے بھی ہیں، اور انسان کی جان کو مشقت، اذیت اور تکلیف سے بھی نجات دلاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی میں درپیش ہو تو جب تک ہم اس کو میزان شریعت پر، اسلام کی تعلیمات کے میزان پر، نصوص قرآنی پر اور ارشادات نبوی پر جب تک ہم ان کو پرکھ نہ لیں اور وہاں سے روشنی نہ پالیں تو کوئی بھی ایسا عمل جو ہمارے لیے کتنا ہی منفعت رساں کیوں نہ ہو، ہم اپنی جان پر، اپنی زندگی کے جملہ معاملات پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ان کو اختیار کرنے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روح سے پابند ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جب اعضاء کی پیوند کاری کے مسئلے کو میزان شریعت پر، تعلیمات اسلامی کے میزان پر ہم نے دیکھا اور قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا اور اس کی آیات میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈا، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 اس حوالے سے استدلال و استنباط اور استخراج احکام کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے سورہ البقرہ میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ آیہ کریمہ زیر بحث مسئلہ کے عدم جواز اور جواز دونوں کو بیان کرتی۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے کو دیکھیں تو اس حصے میں اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل ناجائز نظر آتا ہے، لیکن آیہ کریمہ کے آخری حصے کی طرف جائیں تو وہاں سے ہمیں اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل جواز کی طرف نظر آتا ہے۔ اب باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر بلا شبہ مردار کو، میتہ کو حرام کر دیا گیا ہے، دم خون کو حرام کر دیا ہے، لحم الخنزیر کو حرام کر دیا ہے، اور وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان کا کھانا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔
تو آیہ کریمہ کا یہ حصہ اصلاً عدم جواز کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے، لیکن جب ہم آیہ کریمہ کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فرمایا ہاں جو ان حرام کردہ چیزوں کی طرف، میتہ کی طرف، دم کی طرف، لحم الخنزیر کی طرف، اور وما احل بہ لغیر اللہ کی طرف کوئی اگر مجبور کر دیا جائے، اور اس مجبوری کی آگے صورت بھی بیان کر دی، غیر باغ ولا عادن، ان دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ مجبوری اس کی انتہائی پریشانی میں ہے، اور وہ اس حرام کی چاہت رکھنے والا، نافرمانی اور معصیت کرنے والا، اور وہ اس حرام کو بطور عادت اپنانے والا نہیں ہے، تو معصیت کا ارادہ بھی نہیں، کوئی دلی چاہت بھی نہیں، ایک انتہائی تکلیف کی حالت کے اندر اگر اپنی زندگی کے ضرر کو اور اپنی زندگی کے کسی خسارے اور نقصان کو دور کرنا چاہتا ہے اور وہ مجبور ہو جائے، تو فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اور آگے تاکید مزید کے ساتھ، تو فلا اسم علیہ ہی کافی تھا، تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، گویا حالت اضطرار میں، حالت مجبوری میں اور حالت ضرورہ میں فرمایا یہ عمل کرنا عزا کی پیوند کاری کا ہو یا دیگر تمہاری زندگی کے معاملات ہوں جہاں تم حالت اضطرار میں آ جاؤ، فلا اسم علیہ، اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی اسم نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور تمہارا وہ عمل معصیت اور خطا میں شمار نہ ہوگا، اور تم اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ٹھہرو گے، اور تاکید مزید فرمائی ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر جس میں تمہارا ارادہ نہیں ہے، تم مجبور کر دیے گئے ہو، وہ معاف کرنے والا، شان غفوریت سے تمہیں نوازنے والا، اور اپنی رحمت کی چادر میں تمہیں پناہ دینے والا ہے۔ تو اس بنا پر تمہارے لیے حالت اضطرار کے اندر، اس حالت مجبوری میں تمہارے لیے ان حرام چیزوں کو استعمال کرنا بھی جائز۔ اسی طرح ہم سورہ الانعام میں دیکھتے ہیں، اسی مسئلے کے تناظر میں تفکر اور تدبر کا پیکر بن کر قرآن حکیم سے مسائل حاضرہ اور جدید مسائل اور ہمیں اس زندگی میں پیش آنے والے مسائل، ان کا حل ڈھونڈتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کیا، اور تفکر و تدبر سے خود کو مزین کیا، تو قرآن حکیم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 119 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، فرمایا اللہ نے جو چیزیں تمہاری زندگی میں حرام ہیں ان کو اس قرآن کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الا ما اضطررتم علیہ، ہاں سوائے ایسی صورت میں جو حرام شدہ چیزیں ہیں ان کی طرف تمہاری رغبت اور تمہارا اس طرف متوجہ ہونا کسی حالت اضطرار میں ہو، اور تم کسی انتہائی ناگزیر ضرورت کے تحت اگر تم حرام چیزوں کی طرف مجبور کر دیے جاؤ تو تم ان چیزوں کو استعمال میں لا سکتے۔ تو اگر ہم ان آیات کریمہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن حکیم کی یہ دونوں آیات بیک وقت اصلاً تو اس مسئلے کا حرام ہونا اور عدم جواز کے حوالے سے رہنمائی کرتی کہ یہ عمل جائز نہیں، اور آیات کریمہ کے
انہی کلمات سے اور انہی حصص سے جن علماء نے عزا کی پیوند کاری اور دیگر مسائل جدیدہ کے حوالے سے موقف اختیار کیا ہے، تو وہ اس پر ہی بیس کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد اور ان کی بنا یہی کلمات ہیں۔ تو اصلاً گویا یہ معاملہ اس میں حرمت ہے، لیکن اس میں حلت ضرورت کی وجہ سے، انسان کی انتہائی حاجت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس میں حلت کی اور اس میں جواز کی اور اس میں جائز ہونے کی صورت جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ میتہ جو ہے، مردار ہے، تمہاری زندگی میں کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ خون کا بہایا جانا، قتل و غارت گری، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، یہی اسلام کا قرآنی پیغام ہے۔ تو خون اسلامی معاشرے میں اور دنیا بھر میں خون کا بہایا جانا، انسانوں کا خون ناحق قتل کیا جانا حرام، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دی، نجس عین اس کو قرار دیا، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، تو فرمایا کہ یہ اصلاً تمہارے لیے حرام ہی حرام۔ تو گویا ان کے اندر اصلیت حرمت کی ہے، اصلاً یہ حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں، اور یہ حالت استثنائی ہوتی ہے، حالت مجبوری ہوتی ہے، اس میں ان چیزوں کے جواز کو بیان کیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر ایسی تمہاری زندگی میں صورتحال پیدا ہو جائے، تم ان حرام کردہ چیزوں کی طرف مجبور کر دیے جاؤ، اور تمہارے پاس ان کے علاوہ کوئی اور حلال چیز میسر نہ ہو، اور تمہاری بیماری ہو یا تمہاری زندگی ہو، تمہاری زندگی کے جملہ معاملات ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ تمہیں درپیش ہو، تو سب سے پہلے تم ان چیزوں کی طرف رغبت کرو جو حلال شدہ ہے، جن کے استعمال کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن اگر حرام چیزوں کا معاملہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم حد المقدور، ہر ممکن ان سے اعراض کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن اگر دیکھو کہ زندگی کی حفاظت سوائے حرام کے کہیں اور میسر نہیں آتی، اور تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، کوئی اور ممکنہ صورت نہیں، تب حالت اضطرار میں، حالت مجبوری میں تم اس حرام سے بھی ممکن حد تک اپنی جان کی حفاظت کی خاطر استفادہ کر سکتے ہو، اور اس چیز کو تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ تو گویا اسی آیہ کریمہ سے اور انہی آیات سے ہمیں دو موقف ہر دور میں علماء کے ہاں ملتے ہیں، اہل علم کے ہاں ملتے ہیں، قرآن و حدیث کے سچے طالبین کے ہاں میسر آتے ہیں۔ تو ایک رخصت کا ہے، ایک عزیمت کا ہے۔ تو گویا عزیمت تو یہی ہے کہ ہر حال کے اندر کہ انسان جو بیان کر دیا گیا ہے اس پر قائم و دائم رہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو رخصت بھی عطا کی اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔ اس نے خود قرآن حکیم نے اپنی احکام میں رخصت کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے ہم نماز صلاۃ مسافر کے اندر ہم قصر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ اگر عدم جواز کو بیان کرتا ہے تو آیت کریمہ کا آخری حصہ وہ جواز کو بیان کرتا ہے۔ تو خود قرآن حکیم سے ہی ہمیں عدم جواز اور جواز کے حوالے سے رہنمائی میسر آتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم بڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہمیں رہنمائی سے نوازا ہے، اور اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخذوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، قاتلوا من کفر باللہ،
اغزو فلا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا رواہ ابو داود ورواہ ابن ماجہ فی کتابہما۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بڑھے چلو، جہاد کے لیے اللہ کا نام لے کر نکلو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے، اسلام کو قبول کرنے سے کفر کیا ہے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، ان سے جہاد کرو، اور ان سے تم یہ جہاد کا عمل اس طرح کرو کہ اس میں نہ ہی تم خیانت کا ارتکاب کرو اور نہ ہی تم بغاوت اور سرکشی کرو، اور نہ ہی دشمن کے سامنے سے پیچھے ہٹو، غداری کا ارتکاب بھی نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا ولا تمثلوا، جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو اور اس پر تم فاتح بن جاؤ اور غالب بن جاؤ اور وہ مغلوب بن جائے، شکست زدہ ہو جائے، تم فاتح بن کر بھی انسانیت کا احترام کرنا، اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرنا، اس کے جسم کو اور اس کے اعضاء کو کاٹتے ہوئے نہ پھرنا۔ ولا تقتلوا ولیدا، اور جب بھی غزوہ میں جاؤ تو بچوں کو، عورتوں کو اور ان کے بوڑھوں کو بھی قتل نہ کرنا۔ یہ اسلام اخلاق کے حرب دے رہا ہے، جنگ کے بھی آداب دے رہا ہے۔ تو زندگی کے گزارنے کی، زندگی کے جملہ معاملات میں اسلام ہمیں آداب دیتا ہے، تو یہ اسلام کے نزدیک زندگی کا ہر پہلو ایک ادب کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ادب جو اسلام نے عطا کیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں میسر رہے تو ہماری زندگی ایک بہترین مسلمان کی زندگی دکھائی دیتی ہے، وگرنہ نام کا مسلمان ہوگا لیکن عمل میں اسلام کی تعلیمات سے خالی ہوگا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الجہاد میں ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا سیروا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ ولا تمثلوا، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر بڑھے چلو، اور جہاد اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی ہوتا ہے۔ جہاد میں مسلمان کے سامنے کھڑے لوگ وہ اس کے ذاتی دشمن نہیں ہوتے، وہ اس کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں جہاد ذاتی اغراض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہاد کا عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا قاتل من کفر باللہ، جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا ہے تمہارا جہاد اس کے خلاف۔ تو فرمایا کہ جب اس کو تم شکست دے دو، تمہارے سامنے آ جائے اور تمہاری تلوار کے وار میں آئے، تمہاری تلوار اس کے جسم پر چلنے لگے، تو اس حد تک چلے کہ وہ جب گر جائے تو اب اس کے جسم کے گرے ہوئے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر بکھیرتے نہ پھرنا، اور انسان جو قتل ہو گیا ہے، جو مر گیا ہے، دشمن خدا تھا، لیکن پھر بھی اس کی انسانیت کے لیے تمہیں یہ تعلیم اسلام کے دامن سے دی جا رہی ہے کہ اس کی اعضاء کو کاٹتے نہ پھرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی ذات کو جو ہے مسئلہ نہ کرنا اور اس کے اعضاء کو کاٹنا نہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ جو مسئلہ کرنا ہے، یہ جو اعضاء کا قتل کرنا ہے، کاٹنا ہے، اور میت کو قتل کرنا اور میت کا مسئلہ کرنا، تو اعضاء کی پیوند کاری کے اندر بظاہر دیکھنے والوں کی ایک نگاہ اس طرف پڑی تو انہوں نے کہا کہ اعضاء کی پیوند کاری میں بھی تو کسی انسان کے جسم سے اعضاء کا کاٹنے کا عمل ہوتا ہے۔ پیوند کاری کیا ہے؟ وہ جب تک
اس کے جسم سے اعضاء کو جدا نہ کیا جائے، کاٹا نہ جائے، اس وقت تک دوسرے جسم کے اندر ان اعضاء کا انتقال ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہ اعضاء کی پیوند کاری گویا میت کو کاٹنا ہے اور اس کو مصلح کرنا ہے۔ تو حدیث مبارکہ تو ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے وَلَا تَمَثَّلُوا وَلَا تَمَثَّلُوا کہ اعضاء کو کاٹنا نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس سے یہ موقف اختیار کیا کہ اعضاء کی پیوند کاری کا عمل جو ہے وہ ناجائز۔ اب ہم حدیث مبارکہ ہی سے جس طرح قرآن حکیم سے عدم جواز اور جواز کو جو ثابت کیا، اسی طرح قرآن حکیم کی طرح حدیث مبارکہ سے بعض حدیث مبارکہ سے ہم دوسرے موقف کی طرف آتے ہیں کہ جس میں اعضاء کی پیوند کاری کے جواز کے حوالے سے اہل علم اپنے استدلال کی اور استنباط کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ یقیناً اس حوالے سے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تو فرمایا کہ مردار کا کھانا تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کے تناظر میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں جو میسر آتی ہے صحیح بخاری کتاب الذبائح، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ انما حرم علیکم المیتۃ کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، لیکن مردار کے اعضاء کے استعمال سے منع نہیں کیا، اس کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اس کی کھال کے استعمال سے منع نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ جس سے ائمہ اہل علم وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک میتہ، ایک مردار جانور، اور وہ بکری تھی، اس پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کو دیکھا اور پھر لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ تم نے اس مردہ بکری کی کھال کو کیوں نہیں اتارا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میتہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح طور پر ہمیں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ کہ اس مردار کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ اس مردار، اس میتہ کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال، اس کا استعمال کرنا تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا انما حرم اکلہا کہ اللہ رب العزت نے اس مردار بکری کا گوشت کھانا اس سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی کھال کے استفادے سے تمہیں نہیں روکا، اس کی کھال کو گویا تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے ائمہ اہل علم یہاں سے اس کے جواز کو اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میتہ مردار جانوروں میں سے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہیں حکم دیا یا ثعبان اشترِ لفاطمہ قلادۃ من اسب و سوارین من عاج، فرمایا کہ ہے ثعبان جاؤ بازار سے ہاتھی کے دانتوں سے بنے ہوئے 2 کنگن سیدہ کائنات کے لیے خرید لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے فرمایا قلادۃ وہ ہار من عصب
جو وہ آند کا بنا ہوا ہے، جو وہ آند کا بنا ہوا ہے، اور سوارین اور 2 کنگن من عاج، ہاتھی کے، تو ہاتھی کے دانتوں سے بنے ہوئے 2 کنگن خریدنے کا اور اسی طرح ہار خریدنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ اگرچہ وہ میتہ ہے، مردہ ہے، لیکن ان کے اعضاء کا سے بنی ہوئی چیزوں کو اگر استعمال کرنا منع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی ہار کا حکم دیتے، نہ کبھی کنگن خریدنے کے لیے حضرت ثعبان کو ارشاد فرماتے۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے بھی علماء اور اہل علم مجتہدین اخذ کرتے ہیں کہ اعضاء کی پیوند کاری کا عمل اگر ہم جائز ٹھہراتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث اپنے موقف پر جو وہ پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے بیان کرتے ہیں حضرت ارفجہ بن اسد، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں آئی ہے، کتاب الخاتم میں آئی ہے۔ تو ارفجہ بن اسد ہیں، ان کی ناک ایک غزوے میں کٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی کٹی ہوئی ناک کے اس حصے پر چاندی کی ناک لگانے کا حکم دیا، لیکن چاندی کی ناک وہ ان کے لیے مضر ثابت ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ناک میں تکلیف اور ایک پیپ کی صورت پیدا ہو گئی، ایک زخم جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس تکلیف کا سامنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک اس جگہ استعمال کرنے کے لیے حکم دیا۔ جب انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ناک کے اس حصے پر سونے کی ناک کو استعمال کیا تو سونے کی دھات کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ جسم کے اندر جو جراثیم وغیرہ پیدا ہو کر جسم کو زخم کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو سونے کی اس ناک کی وجہ سے حضرت ارفجہ بن اسد کو وہ تکلیف اور اذیت نہ رہی۔ تو اس سے بھی اہل علم، علماء اور اصولیین اخذ کرتے ہیں کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل، یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ یہ عمل جائز ہی جائز ہے۔ تو ہم نے اس اعتبار سے دیکھا قرآن حکیم سے، حدیث نبویہ سے ہمیں دونوں موقف جو ملتے ہیں، اگر عدم جواز ہے تو جواز بھی ہے، اسی طرح قرآن سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی، لیکن عدم جواز والے کچھ اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا اس حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے، اس کو شرف عطا کیا ہے، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو بھی سنن ابی داؤد میں آئی ہے، اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کسر عظم المیت کا کسر حین، کہ ایک مردہ شخص کی ہڈیوں کو توڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زندہ انسان کی ہڈیوں کو توڑنا۔ تو اس حوالے سے بھی وہ عدم جواز کے دلائل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری کے عمل کو ان کے ہاں جو ناجائز ہے اور اس میں عدم جواز کا ان کا فتویٰ ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ تکریم انسانی ہے، کہ یہ عمل جو ہے اعضاء کی پیوند کاری کا انسان کی تکریم کے خلاف ہے، اس کے منصب احسن تقویم کی مخالفت کرتا ہے، اور اس لیے اعضاء کی پیوند کاری میت کو تکلیف دینا ہے، اس کو مصلح کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اپنے موقف کی یہ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے مجموعی طور پر یہ جائزہ لیا کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل قرآن و حدیث سے حالت اضطرار کے اندر
اپنے جواز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عام حالات کے اندر انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جب انسان مجبور ہو جائے اور ایک اضطراری حالت کے اندر آ جائے، انتہائی پریشانی، مجبوری اور اعضاء ناکارہ ہو جائیں، اس کا کوئی حل نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حالت اضطرار میں، حالت مجبوری میں، حالت استثنائی میں یہ اجازت دی ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن و حدیث سے یہ رہنمائی واضح طور پر ہمیں میسر آتی ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل حالت مجبوری میں اور حالت ضرورت کے اندر جائز ہی جائز ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے لیکچر کے اب تیسرے حصے میں فتاویٰ کی روشنی میں اور فقہا کے دلائل کی روشنی میں اعضاء کی پیوند کاری کے عمل کو بیان کریں گے۔ باری تعالیٰ ہمیں اچھی طرح اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہی کہیں گے، الشکر للہ، الحمدللہ، الشکر للہ، الحمدللہ، والسلام علیکم جمیعا۔